اسلام میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دینا، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، مدر ڈیز، دا نیشنل ڈیز، ایسٹر ڈے، ہالووین، کرسمس، ان سب کی مبارکباد دینا، ان کو سیلیبریٹ کرنا بالکل منع ہے، فوربیڈن ہے۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، ایسی جامعہ حدیث ہے، تھوڑی سی الفاظ ہیں اور اپنے اندر وہ ایسا زبردست، ایسا گہرا میننگ رکھے ہوئے ہیں کہ اس سے ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داود اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے، اور الفاظ دیکھیے حدیث کے کیا ہیں: من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، امیٹیٹ کیا اس کو، تو وہ انہی میں سے گنا جائے گا، یعنی ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ اسی قوم میں سے ہے۔ تو کیا یہ الفاظ ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب دیکھیں، اس پر جن کو سمجھ نہیں ہوتی، جن کو نالج نہیں ہے، یوں کہہ لیں کہ جن کا دل اللہ کی طرف ہے ہی نہیں ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب نے کہا کیا ہے اور رب ہے کون، تو اب وہ کئی طرح کے کوسچنز آپ کے آگے رکھتے ہیں کہ جی اچھا، پھر آپ جو کافروں کی ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کر رہے ہیں، آپ کار یوز کر رہے ہیں، آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، تو دیکھیں، یوزنگ ٹیکنالوجی، یوزنگ کار، ایئرپلینس، کمپیوٹرز، اور ایون ایوری کائنڈ آف ٹیکنالوجی یو آر یوزنگ، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو آر امیٹیٹ دیئر ریلیجن۔ یعنی بات یہ ہے کہ آپ ان کی ٹیکنالوجی، کسی بھی قسم کی جو بھی نیو ٹیکنالوجی آپ ان کی یوز کر رہے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں جو کہ حدیث میں کہا گیا ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ ان کو کاپی کرنے کا مطلب ان کے دین کو فالو کرنا، ان کے دین کی کاپی کرنا، ان کے کلچر کی، ان کی عادات کی، ان کی ہیبٹس کی، جو ان کے معاشرے میں چل رہا ہے، ان کو فالو کرنا، دس از کالڈ امیٹیشن۔ تو یہ ہے وہ چیز جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تم اہل کتاب کے اگینسٹ، یعنی ان کے اپوزٹ کام کرو، اور یہ ایسی حدیث ہے جس سے اکثریت، میجورٹی مسلمانوں کی غافل ہے۔ یعنی کیا کہا گیا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں ویسا کام نہ کرو، روکا گیا ہے اس کام سے، اس چیز سے روکا گیا ہے، خاص کر جو چیزیں ان کے دین کا حصہ ہیں، جو ان کے کلچر کا حصہ ہیں، تو انہیں فالو نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین دین دے دیا، مکمل کوڈ آف لائف جو ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو اس میں مس ہے، تو وائی بھی ہم ان کو فالو کریں؟ آپ دیکھیں کہ کبھی انہوں نے ہماری عیدیں منائی ہیں؟ ہم ہی مسلمان جو ہیں بندروں کی طرح ان کو فالو کر رہے ہیں، کیا وہ ہماری عیدیں مناتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کسی انگلش فیملی میں کسی نے عید کو منایا؟ جی وہ تیاری کر رہے ہیں، کل عید الاضحیٰ ہے، کل بقرہ عید ہے، تو وہ کبھی دیکھا ہم نے کہ وہ بکرے لا رہے ہیں قربانے کے لیے، وہ گائے لا رہے ہیں قربانے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ہم ہی کیوں، یعنی ہم اس قدر گئے گزرے ہیں کہ ہمیں سب کچھ دین نے دے دیا، ایسا خوبصورت دین دے دیا، اور کیا ٹائٹل ہمیں دے دیا اللہ نے، خیرہ امہ کا ٹائٹل دے دیا، وہ ٹائٹل جو کسی قوم کو نہیں ملا۔ کیا کہا تھا یہودیوں نے؟ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر اترتی تو ہم سے بڑا کوئی خوش نصیب نہ ہوتا۔ یعنی وہ اس ایک آیت پر اس قدر رش کر رہا تھا کہ جو مسلمانوں کو مل گئی۔ کون سی آیت؟ خیرہ امہ والی۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کنتم خیرہ امہ، میں نے تمہیں بہترین امت بنا دی ہے۔ کسی کو یہ ٹائٹل نہیں ملا، نہ عیسائیوں کو، نہ یہودیوں کو، نہ کسی اور کو، یہ مسلمانوں کو ملا ہے۔ اور ہمارا خوبصورت دین ہمیں 2 عیدیں دے رہا ہے۔ عید الفطر ایسا خوبصورت مہینہ ہے، اس کے بعد عید الفطر مناؤ، مزہ کرو، انجوائے کرو، سیلیبریٹ کرو جیسے جو اللہ نے حق دیا تمہیں کرنے کا۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ، اور کون سے دن ہیں؟ بیسٹ ڈیز کے بعد، دا بلیسڈ 10 days، وہ دن جن میں اللہ کو آپ کی ہوئی جو نیکیاں ہیں تمام سال سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یعنی پورے سال میں اللہ کو انسان کے نیک عمل ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ایسے بلیسڈ ڈیز ہیں وہ جن میں نیکیوں کے وزن بھی بڑھتے ہیں، نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے اور گناہوں پر بھی پکڑ آتی ہے۔ تو وہ یعنی خوبصورت دن چنے اللہ نے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ خوبصورت ترین دن اللہ نے دونوں عیدوں کے لیے، یعنی پہلا جو رمضان کا مہینہ وہ بھی بابرکت مہینہ، اس میں قرآن اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے بعد اللہ نے کہا لو اب انجوائے کرو، اب ہے اس پہ مزہ کرنے کی بات۔ اور اس کے بعد پھر جو عید الاضحیٰ کا تھا اس میں بھی وہ بیسٹ ڈیز،
تو یہ ہمیں 2 چیزیں اللہ نے دے دی ہیں. اور اس کے بعد ایون جمعہ کا دن بھی آپ دیکھیں، جمعہ کا دن بھی یہ بات آتی ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اس کو مناؤ، اس میں صاف ستھرے اچھے، اگر کسی کو توفیق ہے تو نئے کپڑے پہن کے چلا جائے، یعنی اس دن کو بھی عید کے جیسے منانا چاہیے. تو ایک طرح سے ہر ہفتے بعد بھی ہمیں انجوائمنٹ کا موقع مل گیا. پھر اسی طرح ایک اور چیز آتی ہے کہ جی کی نیو ریزولوشن بنانا، جی نیا سال آ رہا ہے تو نئے عزم، نئے ڈٹرمنٹ ہو جائیں. بھئی ایسا کیوں؟ ایک مومن کے لیے اس کے دن کا آغاز فجر کی نماز کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. اس کا جو بھی سارے دن کا ایک اسکیجول ہے، جو شیڈول ہے اس نے اپنی نمازوں کے حساب سے اس کو ترتیب دے دینا ہے. اور زندگی تو ایک سٹرگل ہے. اور کیسی سٹرگل؟ گناہوں سے بچنے کی کوشش. آپ کا ہر لمحے اس کوشش میں رہنا، اس کام میں لگے رہنا کہ یا رب تو مجھے گناہ سے بچا، یا رب تو مجھے نیکیوں کی طرف لے کر چل، جو مجھ سے خطائیں ہوگی یا رب تو مجھے معاف فرما. ہر رات کو جب ہم سوتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اذکار پڑھتے ہیں نا، کچھ سونے سے پہلے کے اذکار. اللہ سارے دن کے گناہ ہمارے معاف فرما دیتا ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. پھر اس طرح کچھ چند اور اذکار ہیں تو جن پر یہ آتا ہے کہ ان کو پڑھ لو رات کو سوتے وقت، جب تمہاری روح اللہ کے پاس جاتی ہے تو تمہارے گناہ ان چند کلمات سے مٹ جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ مومن کا معاملہ تو ایسا روزانہ کی زندگی پر بیس کر رہا ہے. یہ نہیں کہ ایک سال میں ایک رات آئی تو اچھا جی اب یہ میں نے پلان کر لیا سارا سال. کون کرتا ہے؟ یہ سب فضول باتیں ہیں. ایسا کبھی ہو سکتا ہے آپ نے ایک دن میں ایک رات میں آپ نے سوچ لیا اچھا اب سے میں نے یہ عزم کر لیا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اس پر جمے رہیں. اس پر میں ایک مثال دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہم نے ان میں استقلال نہ پایا، یعنی وہ اسٹیڈ فاسٹ نہ رہے اس چیز پر. تو عام لوگوں کا حال کیا ہے؟ یہ ایسی دھکیاں نوسی باتیں کہ ایسے کر لو تو ایسے، یہ فضول کی شیطان جو ہے نا ادھر ادھر انسانوں کو لے کے چلتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں سے بچیے اور اپنے دین کو سمجھیے، دین کو پڑھیے اور توفیق مانگیے. اگر ہم سے وہ کام نہیں ہو رہے تو ہمیں توفیق مانگنی ہے. یا رب تو ہمیں توفیق دے اپنے دین کو جاننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. یا رب جو راستہ تیری طرف جاتا ہے نا ہمیں اس پر لے چل. یا رب ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ہم تجھے پانا چاہتے ہیں. تو اللہ سے دعا مانگیے، انشاءاللہ وہ قبول کرتا ہے. وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت اسی کے پاس ہے. اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی انشاءاللہ تو وہ ضرور راستہ دکھائے گا. دوسری بات، فیملی کو کیسے روکنا ہے، ان چیزوں سے بچانا، ان کو آلٹرنیٹ دیں، اس کو آلٹرنیٹ دیں. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی نان مسلم کنٹری میں ہے، اب وہاں پر لوگ اس طرح کی پارٹیز کر رہے ہیں، سیلیبریشن ہو رہی ہے، آپ اپنے بچوں کو کہیں اور لے کے جائیں، انجوائے کروائیے کسی اور چیز میں. بچوں کو یعنی اپنی فیملی کو جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا بہترین لیئر ٹائم آپ گزار سکتے ہیں. یعنی آلٹرنیٹ دیجیے، ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہے، اس کا متبادل راستہ، تاکہ فیملیز بھی آپ کے ساتھ جڑی رہیں انشاءاللہ. اور اہم بات یہ کہ لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے اور بڑے اچھے انداز میں حکمہ کے ساتھ وزڈم سے انہیں اچھائی کی طرف مائل کرنا ہے. یہ راستہ ہی ایسا ہے، شیطان نے برائی کے راستوں کو بڑا سجا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے فیملیز کو آگ سے، جیسے سورہ تحریم میں بات آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ ہمیں توفیق دے اس بات پر عمل کرنے کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.